السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ مہینہ جس میں ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم سوال یہ ہے، کیا رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہتے ہیں جیسے رمضان میں تھے، یا پھر ہم آہستہ آہستہ دوبارہ اسی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، رمضان کا اصل مقصد ہمیں بدلنا ہے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے۔ رمضان ایک تربیت ہے۔ رمضان دراصل ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے صبر کیسے کرنا ہے، اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے کیسے جھکنا ہے۔ اگر ہم رمضان میں بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں تو کیا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے؟ یقیناً بچ سکتے ہیں۔ مستقل مزاجی کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ عبادت کریں، بلکہ تھوڑی عبادت کریں مگر اسے جاری رکھیں۔ روزانہ چند آیات قرآن کی تلاوت، تھوڑی سی تسبیح، 2 رکعت نفل، یہ چھوٹے اعمال آپ کے ایمان کو زندہ رکھتے ہیں۔ نماز کو مضبوط کریں۔ رمضان میں ہم نماز کا خاص اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی نماز کو اسی طرح قائم رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز درست ہو گئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے۔ کوشش کریں نماز وقت پر پڑھیں اور ہو سکے تو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ گناہوں سے بچنا ہی اصل کامیابی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم رمضان میں جھوٹ چھوڑ سکتے ہیں، غیبت چھوڑ سکتے ہیں، بری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی یہ ممکن ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے تعلق قائم رکھیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ روزانہ تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی چیز آپ کے دل کو زندہ رکھے گی۔ نیک ماحول اختیار کریں۔ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی آسان ہو جائے گی، اور اگر غلط ماحول میں رہیں گے تو گناہ آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے دوست اور ماحول اختیار کریں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں۔ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے رمضان میں نیکی کی توفیق دی، اسی طرح مجھے ہمیشہ نیکی پر قائم رکھ، کیونکہ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور استقامت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان گزر گیا، لیکن اس کے اثرات ہماری زندگی میں باقی رہنے چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان سے سیکھ لیا، اپنے آپ کو بدل لیا اور نیکی کو اپنی عادت بنا لیا، تو یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور مزید خوبصورت اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سکون قلب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔